सबसे बड़ी बात वो क्रिश्चियन थी, मैंने उसे मुस्लिम किया। ठीक, क्रिश्चियन थी आपकी आयशा जो, उसको फिर आपने मुस्लिम करके मैंने मुस्लिम किया उसे, मुस्लिम करके मैंने शादी की। बस इसी नज़रिए से कि क्रिश्चियन है, एक तो मुसलमान हो जाएगी, दूसरा ये जो दर बदर ठोकरें खा रही है वो बच जाएगी, लेकिन उसे इज्जत रास नहीं है। मैंने इन्हें कॉल की है पुलिस स्टेशन कि सर इस वक्त वो आदमी इस जगह पे बैठे हुए हैं तो कुछ करें। वो साफ लफ्ज़ में कह देते भाई जन हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, सुबह क्या झगड़ा हुआ था आपका आयशा के साथ? मुझे तो बाजी खुद नहीं पता क्या झगड़ा हुआ है। मतलब एमी खाली पुलाव बनाया हुआ है, उसने क्या झगड़ा हुआ है? जी बिल्कुल खाली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नज़र मेरे साथ कुर्बान अली मौजूद हैं जिन्होंने आयशा नामी खातून के साथ पसंद की शादी की है। वो 2 दफ़ा पहले भी जो है इनको छोड़ के जा चुकी है, अब दोबारा फिर जो है 2 लड़कों के साथ चली गई हैं। ये वाक़या किस तरह से हुआ है जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताओ कि आयशा से मुलाकात किस तरह से हुई थी, शादी कैसे हुई आप लोगों की? हम बाजी इधर एक ही मोहल्ले में रहते थे, बस आते जाते इस्लाम दुआ हो गई तो उससे हमारी आगे शादी हो गई। हमने पसंद की शादी की है और तकरीबन हम 2 साल घर से बाहर ही रहे हैं। वालिदैन आप लोगों के राज़ी नहीं थे, भाग की शादी की आप लोगों ने? जी हमने भाग के शादी की है। वालिदैन राज़ी नहीं थे। 2 साल के बाद जब मेरे घर वाले राज़ी हो गए थे, मैं उसे घर लेके आया हूँ तो 2 दिन वो घर रही है, तीसरे दिन वो कहीं भाग गई है। मैं फिर उसे 2 साल जब आपने उसको बाहर रखा है, वो आपके साथ ठीक रही है वहाँ पे? हाँ वहाँ पे ठीक रही है। 2 साल में कहीं नहीं भागी है? नहीं भागी कहीं नहीं है, झगड़ा घर में ज़रूर होता रहा है। जैसे ही हम घर रहे हैं उसने अपना रखा जी मैंने घर में नहीं रहना, मुझे अलहदा घर लेके ही दो। फिर मैंने उसे घर भी अलहदा लेके दिया है। तो 2-3 आपके वालिदैन राजी हो गए कि बेटा और बहू घर आ जाओ, अपने वालिदैन के साथ रहने लग गए? जी बिल्कुल, मेरे घर वाले बिल्कुल राज़ी थे। तो लड़की ने कुरान पाक नहीं था पढ़ा वायशा ने, तो मेरी वालदा ने उसे मदरसे में दाखिल करवाया, तुम अपना कुरान पाक पढ़ो। तो वो कुरान पाक पढ़ने गई है मदरसे, तो घर वापस नहीं आई। मुझे अगले कितने दिन हुए थे आपको आपके मतलब वालिदैन के साथ जो है रहते हुए? तकरीबन 3-4 दिन ये भी हुए थे। 3-4 दिन हुए थे? जी जी बिल्कुल 3-4 दिन में आपकी वालिदा ने कहा आपकी मिसिस से कि तुम कुरान पाक पढ़ने जाओ? जी पढ़ने जाओ। तो वो चली भी गई है, 1-2 दिन गई है, तीसरे दिन मदरसे गई है घर से, तो वापस नहीं आई। कहाँ गई थी? मैं उसे उससे अगले दिन वो मुझे मिली है, नंगड़ा स्टेशन है इधर ना काने की तरफ, वहाँ से मुझे मिली है। तो मेरी वालदा ने फिर मुझे बोला कि उसे घर लेके आओ। वहाँ किसके साथ थी, किसके पास रह रही थी? अकेली थी, मुझे वहाँ पे सड़क पे मुलाकात हुई थी मेरी किसी के। कैसे पता चला कि आपकी बीवी वहाँ पे मौजूद है? मुझे उसी ने खुद कॉल की थी। आयशा के पास फोन था? जी बिल्कुल था। उसने मुझे कॉल की कि मैं इस जगह पे हूँ तो मुझे आके ले जाओ, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगी। तो आपने पूछा कि तुम किसके साथ गई थी, क्यों गई थी? बिल्कुल पूछा। उसने बोला जी मुझे सिर्फ घर में नहीं रहना, मुझे कहीं घर लहदा ला दो, मुझे मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं है। मैंने उसे घर भी अलहदा ले दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं रही मेरे पास। अलहदा घर लेके दिया? कितने अरसे से अलहदा घर में आपके साथ रह रही थी? अलहदा बजा के मैंने आपको बताया 2 साल तो मैंने पहले रखा है, तकरीबन 3-4 माह घर आने के बाद फिर रखा है। तकरीबन हम 2.5 साल ऐसे रहे हैं, उसे अलहदा लेके दिया, सिर्फ 2.5 सालों में 3 से 4 दिन घर में रही है वो बस। मुसलसल भाग जाती है, अपने वालिदैन की तरफ जाती है? नहीं अपने वालिदैन की तरफ भी नहीं जाती, कहीं भी नहीं जाती। उसका वालिदैन फोत हो गया हुआ है, उसके भाई जो हैं वो कराची हैदराबाद के हैं, तो वो भी उसे अच्छा नहीं समझते। तो बिल्कुल वो अकेली है यहाँ पे। तो मैंने अकेली देख के उसे शादी की थी, चलिए अकेली है कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात वो क्रिश्चियन थी, मैंने उसे मुस्लिम किया है। ठीक, क्रिश्चियन थी आपकी आयशा जो, उसको फिर आपने मुस्लिम करके? मुस्लिम किया उसे, मुस्लिम करके मैंने शादी की है। बस इसी नज़रिए से कि क्रिश्चियन है, एक तो मुसलमान हो जाएगी, दूसरा ये जो दर बदर ठोकरें खा रही है वो बच जाएगी, लेकिन उसे इज्जत रास नहीं आई। 2.5 साल आपके साथ रही है, मुसलसल 3 से 4 बार भाग चुकी है। जाती कहाँ थी? कि कोई किसी के साथ चक्कर चल रहा था, कोई अफेयर चल रहा था जिसके पास जाती थी, और जब वहाँ से तंग आ जाती थी फिर आपके पास आ जाती थी? नहीं मैं क्यों कहूँ कि किसी का अफेयर चल रहा था, क्योंकि मुझे पक्का पता नहीं है। लेकिन ये जो अब भागी है लास्ट में, उसका मुझे पता चला है, उसमें 2 लड़के शामिल हैं, नदीम नाम और शाहिद नाम है। ये कौन है, कहाँ के रहने वाले? ये काने के रहने वाले हैं। ये कहाने के रहने वाले हैं। पहले जब आप आयशा को लेके आए थे वो भी इसी जगह से लेके आए थे? नहीं पहले उससे थोड़ा सा आगे है, एरिया वही लगता है, काने से आगे ना 5 मिनट का सफ़र है, नंगड़ा स्टेशन, वहाँ से लेके आया था। आपको इन 2 लोगों का कैसे पता चला? मुझे बाजू उधर मोहल्ले से ही पता चला था। जब मैं यहाँ से नश्तर ढूंढ रहा हूँ, काने ढूंढ रहा हूँ, बैंक स्टाफ ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे वहीं से पता चला। इन लोगों ने बताया कि इन 2 लड़कों के पास होगी आपकी बीवी? जी मोहल्लेदारों ने भी बताया है, और शाहिद की जो वालदा है वो भी इधर हमारे मोहल्ले में आई थी। यहाँ पे मेरा दोस्त है कि मैकेनिक, उसे बता के गई है जी कुर्बान की बीवी मेरे बेटे के पास है। अच्छा, मतलब शहजाद की वालिदा खुद आके बता के गई है? शाहिद की वालदा खुद आके इधर बता के गई है वो। और नदीम के घर में गया हूँ, मुझे बाद में पता चला वो नदीम और शाहिद दोस्त है दोनों।
ندیم کے گھر مجھے پتہ چلا ہے, میں ندیم کے گھر بھی گیا ہوں, اس کے بھائی نے بھی مجھے بتایا کہ بھائی بالکل ندیم لے کے آیا, 2-3 دن ہمارے گھر میں رہ کے گئی ہے وہ. یہ 2 لڑکے ملوث ہیں. پہلے 2-3 دن ندیم کے گھر میں رہی ہے, اس کے بعد شاہد کے پاس رہی, ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ہے. ابھی نہیں پتا کچھ بھی. یہ ساری معلومات آپ کو کتنے دن پہلے پتہ چلی ہیں؟ یہ تو باجی مجھے 1 ماہ پہلے کی معلومات مل چکی ہے. میں نے نشتر تھانہ میں وہ ذوالفقار اے آئی سے ہی ہیں, اسے بتایا, ان کا جو کار خاص ہے ممتاز, اسے بتایا ہے, پر انہوں نے کچھ بھی میری ہیلپ نہیں کی. کتنی دیر ہو گئی آپ کی مسز کو اس طرح سے گئے ہوئے؟ یہ باجی تقریباً 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں. 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں. اپلیکیشن آپ نے دی ہے, ایف آئی آر کرائی ہے؟ جی FIR میں نے دی ہوئی ہے. پھر بھی پولیس کوئی ساتھ نہیں دے رہی ہے؟ نہیں دے رہی. میں ایک پہلے دے کے آیا ہوں, وہ میں نے پورا ماہ انتظار کیا ہے. پہلے درخواست جو میں نے دی ہے, ایک پورے ماہ میں کچھ بھی انہوں نے نتیجہ نہیں نکالا. 1 ماہ کے بعد پھر میں نے اپنے وکیل سے بات کی ہے, اس نے پھر بولا دوبارہ درخواست دے دو. میں پھر دوبارہ درخواست دے کے آیا ہوں. 2 درخواستیں میں نے دی ہیں. ایف آئی آر ہوئی ہیں؟ FIR وہ کر ہی نہیں رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ پوچھا نہیں آپ نے؟ آپ کے وکیل نے جا کے نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں ایف آئی آر کر رہے؟ میرے وکیل نے بھی ان سے بات کی ہے, جو ذوالفقار صاحب ہیں ان سے, تو فون پہ 2-3 دفعہ میں نے بات کروائی ہے, تو لہٰذا ذوالفقار صاحب نے میری کوئی بات نہیں سنی. یہ کیا بات ہوئی کہ وکیل کی بھی کال جا رہی ہے, آپ کے ریفرنس سے بات کر رہا ہے وکیل, پھر بھی جو ہے وہ آپ کے تفتیشی جو ہے وہ بات نہیں سن رہا ہے, ایف آئی آر نہیں کر رہا؟ جی میں نے اسے 2-3 دفعہ میں نے بھی بولا ہے, میرے وکیل نے بھی بولا ہے بھائی یہ کاروائی آگے کرو, ہمیں ٹائم برباد نہ کرو, لیکن انہوں نے FIR نہیں کی. وہ انہوں نے صرف درخواست تک ہی رکھا ہوا تھا. پھر میں نے ان سے پوچھا جی آپ نے وہ بندے کیوں نہیں پیش کیے؟ جی ہم آپ کے ملازم ہیں جو بندے گھر گھر جا کے ڈھونڈیں. یہ چیز بولی ہے پولیس نے؟ پولیس نے یہ چیز بولی ہے جی ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں کہ ہم جا کے اپنا ٹائم ضائع کر کے بندوں کو ڈھونڈیں, ہمیں بتاؤ کہ بندے کہاں, ہم جا کے پکڑ لیتے ہیں. میں نے 3 دفعہ انہیں کال کی ہے, جب مجھے پتہ چلا ندیم اور شاہد اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی وقت میں نے انہیں کال کی ہے پولیس اسٹیشن کہ سر اس وقت وہ آدمی اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ کریں. وہ صاف لفظ میں کہہ دیتے بھائی جان ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے, صبح دیکھیں گے. مطلب انہوں نے ایک دفعہ بھی ان دونوں نامزد ملزمان کو جو ہے وہ تھانے میں نہیں بلایا, تفتیش نہیں کی ہے, کوئی کارروائی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھائی ہے؟ جی بالکل نہیں کی. صرف تھانے میں بیٹھ کے انہیں کال کر دیتے تھے بھائی آپ نے 4 بجے آنا ہے, وہ اس کے بعد اپنا نمبر بند کر دیتے تھے. تھانے حاضر ایک دفعہ بھی وہ نہیں ہوئی. مجھے انہوں نے جب بلایا ہے, میں 1 ماہ میں تقریباً کوئی 70 دفعہ انہوں نے مجھے بلا لیا, صبح 2 بجے آؤ, 4 بجے آؤ, 11 بجے آؤ, میں جاتا رہا ہوں. تو انہوں نے میرا کام کوئی نہیں کیا ابھی تک. پیسے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کوئی پیسے مانگ رہے ہیں؟ بالکل پیسے کی ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں بھائی جان. جو ممتاز ہے کار خاص ہے ذوالفقار کا, اس نے صاف لفظ میں مجھے بولا ہے, ذوالفقار صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے, میں نے بولا جی پرچہ دو, اس نے بولا جی صاحب کو خوش کر دو, پرچہ ہم دے دیتے ہیں. پر خوش کرنے کی کتنی رقم مانگی ہے؟ رقم کی ڈیمانڈ انہوں نے کی کہ اتنی ہمیں دو. ڈیمانڈ انہوں نے رقم کی ہے بھائی ہمیں صاحب خوش کرو, آپ کا پرچہ دے دیتے ہیں. اس سے پہلے عائشہ نے میرے اوپر درخواست دی تھی. کس بات کی؟ جی اس نے قربان نے مجھے زبردستی اسلام قبول کروا کے مجھ سے شادی کر کے اب وہ چھوڑ کے دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے. یہ اپلیکیشن آپ پہ دی ہے ایون کہ ایسا نہیں ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. میں تو ابھی تک بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے اسلام اسے قبول کروایا ہے. میں چلو دوسری کوئی ڈاکومنٹس ریڈی کرائیں, کوئی پیپر اس چیز کے آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اسلام قبول کروایا ہے؟ جی میرے نہیں, اس وقت میرے پاس نہیں ہے. وہ سب کچھ جب گئی ہے وہ لے گئی ہے, سارا کچھ لے گئی ہے. کیا کیا چیزیں لے کے گئی ہے گھر سے؟ گھر سے باجی پہلے تو ٹوٹل ڈاکومنٹ لے گئی ہے, جیسے کس طرح کے کاغذات تھے؟ نکاح نامہ ہو گیا, اس کی وہ سرٹیفکیٹ ہو گیا مسلم کا, اور 2 تولے زیور تھا, 50 سے تقریباً 44-45 ہزار روپے میرا تھا اس کے پاس. یہ سب کچھ لے کے چلی گئی ہے. اور گئی ان دونوں لڑکوں کے پاس ہی ہے, اور ابھی بھی کنفرم نہیں کہ ان کے پاس ہے بھی ہے یا نہیں؟ جی ابھی کا مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن آج سے جو 15-20 دن پہلے سے لگا لو وہ کنفرم تھا ان کے پاس تھی. آپ نے بتایا کہ عائشہ کے پاس فون بھی تھا, آپ نے فون پہ کال کی ہے, رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی بالکل میں نے کی ہے, لیکن 1 سے 2 دفعہ میرا رابطہ ہو سکا, وہ بھی اس نے صحیح طریقے سے بات نہیں کی. کیا کہتی ہے جب 2 دفعہ رابطہ ہوا ہے, کیا کہا اس میں؟ میں نے اسے شاہد اور ندیم کے بارے میں پوچھا, وہ مانی ہے کہ بالکل میں ان کے پاس آئی ہوں. اچھا, ٹھیک ہے, ان کے پاس صرف میں اس لیے آئی تھی, یہ میرے بھائی بنے ہوئے تھے, جو اس کے بقول میرے بھائی بنے ہوئے ہیں, تو میں اس وجہ سے ان کے پاس آئی ہوں کہ آپ کی میری جو تھوڑا سا جھگڑا ہوا ہے وہ صلح کروا دیں. کیا جھگڑا ہوا تھا آپ کا عائشہ کے ساتھ؟ مجھے تو باجی خود نہیں پتا کیا جھگڑا ہوا ہے. مطلب ایویں خالی پلاؤ بنایا ہوا اس نے کہ جھگڑا ہوا ہے؟ جی بالکل خالی ہے, اس میں جھگڑے والی بات کوئی نہیں ہے.
اس نے 2-3 جگہ پہ جی میں نے یہ مکان لینا وہ لے دیا جی, اب میں نے یہاں پہ رہنا وہ میں نے آگے دیکھا وہ لے کے دو, میں نے وہ لے دینا. مطلب خود چاہ کے مکان پسند کر کے آتی تھی کہ میں نے اس مکان میں رہنا ہے, اس مکان میں رہنا ہے جی, بالکل ایسا ہی ہوتا رہا ہے. تو اتنی ساری سہولتیں ملنے کے باوجود بھی آپ نے اس کو اپنے والدین سے دور رکھا, اس کو الگ گھر لے کے دیا, اس کی پسند کا گھر لے کے دیا, زیور پیسہ بھی اس کو دیا, پھر بھی وہ آپ کے ساتھ نہیں رہی. وہ تو بجے اسے پتا ہونا اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا, مجھے اس کے بارے میں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. 2 ماہ ہو گئے آپ اس کے بغیر رہ رہے ہیں. جی بالکل 2 ماہ ہو گئے ہیں. کیا چاہتے ہیں, واپس لانا چاہتے ہیں, اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, اب تو میں کسی صورت میں بھی نہیں رکھنا چاہوں گا, کیونکہ سب سے پہلے اس نے جو بڑی غلطی کی ہے گھر سے بھاگنے والی کی ہے. دوسری غلطی پھر اس نے کہا جی باہر مکان لے, تو وہاں پہ بھی نہیں رہی. تیسری اس نے جو مجھ پہ درخواست دے دی تھی, اس نے جو مجھ پہ درخواست بھی دی ہے نا, وہ بھی ممتاز اور ایک اور تھا اس کے ساتھ, اس کا نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا. یہ 2 آدمی تھے, ذوالفقار کے کار خاص ہیں. ذوالفقار کو بھی میری درخواست کا نہیں تھا پتا کہ اس پہ ہو گئی ہے, کیونکہ انہوں نے ای ٹیگ نہیں لگوایا میری درخواست پہ. باہر سے انہوں نے اس کے لڑکی سے درخواست لکھوا کے وہ بھی مجھے بلیک میل کرتے رہے ہیں, کبھی آ جانا جی 1000 دو, کبھی آ جانا 2000 دو. وہ بھی کافی زیادہ مجھ سے پیسے لے گئے ہوئے ہیں, صرف یہی بول کے جی آپ پہ آپ کا کیس جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ آپ ہی کے اوپر جو ہے وہ الٹا ڈال کے آپ سے پیسے لیے جا رہے تھے. جی بالکل. میں نے اسے بتایا بھی ذوالفقار کو, آخری بار وہ جو ان کا کار خاص تھا اس سے میری بات ہوئی, اس نے بولا بھائی 8000 روپے دے دو, میں آپ کی درخواست ختم کر دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. 8000 روپے مانگے جا رہے ہیں. 8000 روپے میں نے دیا بھی ہے, بالکل میں نے دیا ہے. 8000 میں نے دے دی ہے. اس کے بعد مجھے پتا چلا, ایک میرا دوست تھا پولیس میں نے اس سے بات چیت کی, اس نے پھر ریکارڈ نکلوالا پیچھے سے کہ درخواست ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اس نے مجھے بتایا کہ بھیا آپ کی درخواست پہ ای ٹیگ نہیں لگا ہوا, وہ گورنمنٹ کھاتے میں ابھی تک نہیں گئی. یہ باہر سے یہ انہوں صرف صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے, وہ آپ سے پیسے صرف لے رہے ہیں, جب تک آپ پیسے دیتے جاؤ گے ٹھیک ہے, جب نہ دو گے وہ پھاڑ کے پھینک دیں گے, اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا چاہتے ہیں ابھی آپ؟ میں یہی چاہ رہا ہوں کہ میں نے اب اسے ڈیورس دینے, اب میں نے نہیں رکھنا, طلاق دینی ہے آپ نے؟ طلاق دینی ہے میں نے. کہ ناظرین اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, پھر ملیں گے اللہ نے کے بعد.